نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. ہم پڑھ رہے ہیں سبق چیپٹر الباب الثالث فقہ الفکر والاعتبار، غور و فکر کرنے اور عبرت حاصل کرنے کی فقہ. اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو عقل دی ہے. اس عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرے اور جس چیز کو بھی دیکھے اس سے کچھ نہ کچھ سبق سیکھے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی. آپ کی زندگی میں کوئی بھی پیش آنے والا واقعہ بے مقصد نہیں ہوتا، بے معنی نہیں ہوتا. شب و روز میں جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے یہ سب اپنے اندر ہمارے لیے ایک سبق، ایک میسج رکھتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور بصیرت کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھنا شروع کریں اور ان سے سبق سیکھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہماری ہدایت کا انتظام کیا ہے. ہدایت کے لیے ایک طریقہ تو پیغمبروں کو بھیجنے کا تھا کہ اس نے انسانوں کے لیے رسول بھیجے اور ان کے ذریعے انسانوں کو تعلیم دی، ہدایت دی، کتابیں اتاری، اور اس کے علاوہ انسانوں کو عقل اور سمجھ دی، غور و فکر کی صلاحیت دی اور مختلف مخلوقات میں غور و فکر کے ذریعے سبق سیکھنے کی تلقین کی. اسی لیے اس چیپٹر کے شروع میں جو آیت ہے جو ابھی آپ نے سنی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے اختلاف میں، آگے پیچھے آنے میں البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. تو عقل مند کون ہے؟ جو ان نشانیوں پر غور و فکر کرے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام کی حالت میں بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوؤں پر بھی، یعنی لیٹے ہوئے بھی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. اور کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں؟ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا. چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز جو بھی ہم دیکھتے ہیں، جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور جس کا ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے، ان سب کو اللہ نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. سبحانک، پاک ہے تو، پاکی تیرے ہی لیے ہے. فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یعنی ایک مومن غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اس کا حق بہت بڑا ہے ہم پر، اور اگر ہم نے وہ حق ادا نہ کیا تو وہ ہمیں سزا دے سکتا ہے. تو اے اللہ، ہم تیرا حق پوری طرح ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اس پہ نہ پکڑنا، تو ہمیں معاف کر دینا اور ہمیں برے انجام سے بچانا. اور وہ برا انجام کیا ہے؟ آگ کا عذاب. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. آگ سے بچنے کی فکر اسی کو ہوتی ہے جو اللہ کی عظمت اور قدرت اور طاقت کو سمجھ جاتا ہے کہ وہ کون ہے اور میں کتنا بے بس اور عاجز انسان ہوں، اور اللہ کی نافرمانی کر کے میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں پیج 634 سے. عبارت اگرچہ عربی میں ہے لیکن بہت سمپل عربک ہے. اس میں سے اکثر الفاظ آپ نے قرآن مجید میں، حدیث کی کتاب میں پڑھے ہیں، صرف اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ لکھتے ہیں مؤلف، کتاب کے شروع میں ان کا نام لکھا ہوا ہے. کتاب کا نام بھی ہے موسوعۃ فقہ القلوب فی ضوء القرآن والسنہ، قرآن و سنت کی روشنی میں قلوب کی فقہ، دلوں کی فقہ. اور اس کا یہ انسائکلوپیڈیا ہے، اور جنہوں نے لکھا ہے ان کا نام ہے محمد بن ابراہیم بن عبداللہ التویجری، اور یہ اس کا فرسٹ والیوم ہے. ٹھیک ہے، ایک والیوم ہے صرف،
جس کے تقریباً نصف میں ہم پہنچے ہیں ابھی 5 سال میں. جی. والبصیرۃ ثلاثۃ اقسام، بصیرت 3 قسم کی ہوتی ہے. بصیرت کی 3 قسمیں ہیں. من استکملھا فقد استکمل البصیرہ، جس نے ان کو مکمل کر لیا اس نے بصیرت کو مکمل کر لیا، اس کی بصیرت کامل ہو گئی. بصیرت کیا ہے؟ حکمت کی طرح بصیرت کا لفظ بھی بہت وسیع ہے، جامع ہے. اس کا اطلاق علم، تجربے، فراست، عبرت پر ہوتا ہے. گہری نظر کا ہونا، عقل و ادراک، اور ایسی نظر اور سمجھ بوجھ جو چیزوں کے، اشیاء کے خفیہ پہلو دیکھ سکے. ایک نظر ہوتی ہے جو صرف ظاہر میں دیکھتی ہے. مثلا یہ ایک کتاب ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کا سائز کیا ہے، اس کے پیجز کتنے ہیں، اس کو لکھا کس نے ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، کاغذ کتنے گرام کا ہے، کاغذ کا رنگ کیا ہے، پرنٹنگ کہاں سے ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ظاہری نظر. ٹائٹل دیکھ لیا، نام دیکھ لیا، شکل دیکھ لی، بس ظاہر ظاہر دیکھا. یہ بصیرت نہیں ہوتی، یہ بس کسی چیز کو دیکھنا ہوتا ہے. بصیرت کیا ہے کہ انسان اس کو کھولے، اس کو پڑھے، اور جو اس میں لکھا ہے اس میں غور و فکر کرے کہ یہ رائٹر جو ہیں، یہ آتھر جو ہیں، یہ کہنا کیا چاہتے ہیں، سکھانا کیا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے ہر لائن میں، ہر سطر کے اندر اپنے لیے سبق نکالے. قرآن مجید کا ایک علم یہ ہے کہ اس کو پڑھنا آتا ہو، اس کو پڑھنے کا طریقہ، قواعد اور اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان کو معلوم ہو. اس کو لکھنا آتا ہو، کیلی گرافی سے متعلق جو چیزیں، حسن الخط سے متعلق یا عربی خط سے متعلق اس کا علم ہو، سمجھ ہو. لیکن اس سے قرآن کا مقصد پورا نہیں ہوتا. یہ بصیرت کی نگاہ سے پڑھنا نہیں ہے. بصیرت اس وقت آتی ہے انسان کو جب انسان اس کے معنی میں غور کرتا ہے، اس کے مقصد پر غور کرتا ہے، اور اس کے ذریعے پھر اللہ سبحانہ وتعالی کو پہچانتا ہے جس نے یہ کلام بھیجا ہے. تو والبصیرۃ ثلاثۃ اقسام، تو کون کون سی اقسام ہیں؟ الاولی، نمبر 1، بصیرۃ العبد فی اسماء اللہ و صفاتہ و افعالہ، بندے کا دیکھنا یا بندے کا علم جو اللہ کے ناموں کے متعلق ہو، اس کی صفات اور اس کے افعال سے متعلق. الثانیہ، نمبر 2، سیکنڈ، بصیرۃ فی امر اللہ و نہیہ، بصیرت اللہ کے حکم اور اس کی نہی میں، امر و نہی میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کن کن باتوں کا حکم دیا ہے اور کن کن باتوں سے روکا ہے، ان کا علم ہونا. الثالثہ، بصیرۃ فی وعد اللہ و وعیدہ، تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر بصیرت ہو اللہ کے وعدوں اور اس کی وعیدوں کے متعلق. وعدہ ہے جنت کا اور وعید ہے جہنم کی، یعنی جزا و سزا سے متعلق انسان کے پاس علم ہو کہ میرا انجام کیا ہوگا، میں جو کچھ آج دنیا میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، میں کہاں پہنچوں گا. کوئی بھی انسان صاحب بصیرت نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اللہ کی معرفت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی معرفت نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو جزا اور سزا رکھی ہے، انسان کا جو انجام ہونے والا ہے، اس کی معرفت نہ ہو. کبھی اس طرح تو بصیرت کے بارے میں سوچا ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے بس گہرے فوائد، عام لوگوں کی نظر سے جو چھپے ہوئے فوائد ہیں، یہ جو معنی ہے، جو سبق ہے، وہ عبرت ہے، بس وہی بصیرت ہے. وہ جزوی بصیرت ہے، یہ کامل بصیرت ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ آپ چیزوں کے مادی فائدے جانتے ہوں، جیسے مختلف سائنٹسٹ، ریسرچرز، ڈاکٹرز
آپ کو مختلف انسانی جو بیماریاں ہیں یا انسانی ضروریات ہیں یا جو غذائیں ہیں یا ان کے اثرات ہیں یا دواؤں کے اثرات ہیں، ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتے رہتے ہیں، کیا فائدے کی چیز ہے، کیا نقصان کی ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. عام لوگوں کو علم نہیں ہوتا، جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کو علم ہوتا ہے. لیکن یہ سارا علم دنیا سے متعلق ہے، اس میں انسان کا جزوی فائدہ ہے، بس تھوڑا سا، اتنا ہی جتنا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی اہمیت ہے، بس اس سے آگے کا نہیں. ہمیشہ کا فائدہ اور انجام کی کامیابی صرف اس کے لیے ہے جس کے پاس یہ مکمل بصیرت ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہم عام طور پر اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ، اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ کس چیز کو سیکھنے میں لگا دیتے ہیں، اپنے مال کا ایک بڑا حصہ کس چیز کو سیکھنے میں خرچ کر دیتے ہیں. اور اگر دین کا علم حاصل بھی کرتے ہیں تو اس کی بھی ظاہری چیزوں کو. بہت سے لوگوں کو ایسے علوم سیکھنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے کہ جو مددگار علوم ہیں، اصل نہیں ہے. اصل یہ ہیں جو انسان کے فائدے کے ہیں، جن میں سب سے پہلے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان. اور اللہ کی پہچان ہوتی ہے اسماء و صفات اور افعال کے ذریعے. یعنی اللہ کے نام کون سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کیا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے روکا ہے، اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں پر انعام کا وعدہ کیا ہے، کن چیزوں پر سزا کا وعدہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو سیکھنا لازم کر لیں. نہ صرف یہ کہ اپنے لیے بلکہ اپنے پیاروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر انسان کو الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جا کر کھڑے ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے اور ایک انجام سے دوچار ہونا ہے جس کے بعد پھر کوئی اور انجام نہیں. انسان وہاں تک بس پہنچ جائے گا. تو آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں پہنچے آخرت میں، اور آپ اپنے عزیزوں اور پیاروں اور دوستوں اور باقی سب کے لیے کیا چاہتے ہیں. اور جتنی شدت کے ساتھ اور جتنی گہرائی کے ساتھ آپ کو ان چیزوں کا احساس ہوگا، اس کا علم ہوگا، آپ کے اندر ایک روشنی ہوگی، اسی کے مطابق آپ کی پرسنالٹی ڈھل جائے گی. آپ کی کوششوں اور آپ کی ساری بھاگ دوڑ کا طریقہ ہی بدل جائے گا. آپ کے غم اور فکر کا معیار بدل جائے گا، آپ کی محبتوں اور نفرتوں کا معیار بدل جائے گا، آپ کے نفع اور نقصان کا معیار بدل جائے گا. پوری زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے جب انسان کو یہ بصیرت حاصل ہوتی ہے، کامل بصیرت. اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ عطا کر دے، کیونکہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. فالبصیرۃ فی الاسماء والصفات ان یشہد قلبک الرب تعالی مستویا علی عرشہ متکلما بامرہ ونہیہ بصیرا بحرکات العالم علویہ وسفلیہ واشخاصہ وذواتہ ناطقۃ وصامتۃ ساکنۃ ومتحرکۃ. فالبصیرۃ فی الاسماء والصفات، اسماء و صفات میں جو بصیرت ہے وہ کیا ہے؟ ان یشہد قلبک، کہ گواہی دے تمہارا دل. اور شاہدہ کا ایک معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے، حاضر ہونا، یوں جیسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو. ان یشہد قلبک، کہ گواہی دے تمہارا دل، الرب تعالی، رب تعالی کے بارے میں، کہ مستویا علی عرشہ، وہ اپنے عرش پر مستوی ہے. متکلما بامرہ ونہیہ، اس نے کلام کیا ہے اپنے امر اور نہی کے ساتھ، یعنی امر و نہی اس نے کلام کر کے اپنے قرآن میں بتا دیے ہیں. بصیرا بحرکات العالم، پوری دنیا، پوری کائنات کے اندر جو حرکت ہے، جو موومنٹ ہے، ہر جہان کی جو حرکت ہے اس کو وہ دیکھ رہا ہے. علویہ و سفلیہ، عالم بالا اور عالم دنیا، نیچے اور اوپر دنیا میں جو کچھ ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان کی حرکتیں، اور انسانوں کی، اور مکھی مچھر تک کی، ایک پتھر کے اندر چلنے والے کیڑے تک کی حرکت کو وہ دیکھ رہا ہے. وہ اشخاص ہی، اور اس کے اشخاص، و ذواتی ہی، اور ان کی ذاتیں، یعنی ان کے اجسام اور ان کی جو شکل و صورت ہے.
ناطقتن و صامتتن، بولنے والے اور چپ، یعنی یہ جو اشخاص اور ذوات ہیں کچھ اس میں سے کلام کرتے ہیں اور کچھ اس میں سے خاموش ہیں. ساکنتن و متحرکتن، کچھ چیزیں ساکن ہیں اور کچھ متحرک ہیں، کچھ موومنٹ کر رہی ہیں اور کچھ جو ہے وہ اپنی جگہ ٹکی ہوئی ہیں. سمیعا لاصواتہم، ان کی آوازوں کو سننے والا ہے. رقیبا علی ضمائرہم، ان کی ضمیر یعنی اندر کے چھپے ہوئے جو حال ہیں ان پر نگران ہے، ان کے دلوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے. مطلعا علی اسرارہم، ان کے اسرار یا رازوں پر مطلع ہے، ان کے بارے میں جانتا ہے. وَيَشْهَدُ أَمْرَ الْمَمَالِكِ وَالْخَلَائِقِ تَحْتَ تَدْبِيرِهِ نَازِلًا مِنْ عِنْدِهِ صَاعِدًا إِلَيْهِ. وَيَشْهَدُ، اور وہ مشاہدہ کرتا ہے، امر الممالک، تمام ممالک کنگڈمز کے کاموں کا، والخلائق، اور مخلوقات کا، تحت تدبیری، جو اس کی تدبیر کے تحت ہیں، نازلا من عنده، اس کی طرف سے نازل ہونے والے، صاعدا الیہ، اسی کی طرف چڑھنے والے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام اوامر جو ہیں، جو مختلف کنگڈمز پر، یعنی اینیمل کی کنگڈم ہے، انسانوں کی ہے، حیوانوں کی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ہر مخلوق پر اس کے جو احکامات نازل ہو رہے ہیں ان کے بارے میں، جو اللہ ہی کی تدبیر کے مطابق ہیں، اترتے بھی ہیں چڑھتے بھی ہیں، کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کوئی اوپر سے آ رہی ہے چیز، کوئی جا رہی ہے، کوئی حکم نازل ہو رہا ہے، کوئی اس کے حکم سے چیزیں اوپر چڑھ رہی ہیں، فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ سب کچھ اسی کے حکم کے ساتھ ہو رہا ہے. وَمَلَائِكَتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اس کے فرشتے اس کے سامنے ہیں. تُنَفِّذُ أَوَامِرَهُ فِي أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو اس کے احکامات کو نافذ کر رہے ہیں. تنفذ، نافذ کر رہے ہیں. فی اقطار السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے مختلف علاقوں میں، نواحی میں، یعنی ہر جگہ. موصوفا بصفات الکمال والجلال والجمال، اللہ سبحانہ تعالی موصوف ہے یا اس کی صفت بیان کی جاتی ہے کمال اور جلال اور جمال کی صفات کے ساتھ. یعنی اللہ کی تمام صفات جو ہیں ان میں کمال، جلال اور جمال ہے. منزہن عن العیوب والنقائص والمثال، وہ پاک ہے ہر عیب سے، نقائص سے، کمی کوتاہی سے اور مثال سے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا بھی کوئی نہیں، اور اس کی ذات صفات میں کوئی کمی بھی نہیں اور اس میں کوئی عیب بھی نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، یعنی پاکی اللہ کے لیے. حی لا یموت، زندہ ہے مرے گا نہیں. قیوم لا ینام، قائم رکھنے والا ہے کبھی سوتا نہیں یا سوئے گا نہیں. لہ الخلق والامر، اسی کی ہے مخلوق اور حکم بھی. جب میں عربی پڑھ رہی ہوں تو وہ آپ کتاب پہ دیکھیں گے، میری شکل پہ یا کسی اور کی شکل پہ نہیں لکھی ہوئی. وہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ کتاب پر. تو جب عربی بولی جا رہی ہو تو آپ کتاب پہ اپنا پینسل لے کر جو لفظ میرے منہ سے نکلے آپ کی پینسل اس لفظ پر ہو، تاکہ ساتھ ساتھ آپ ترجمہ بھی جو مشکل ہے وہ اس کو نوٹ کر سکیں. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیے کہ جو مختلف چیزوں کو دیکھنا ہے نا، اس کو دیکھ کر انسان کے حافظے میں جس طرح وہ محفوظ ہوتی اور جس طرح انسان سیکھتا ہے، محض سن کے نہیں سیکھ سکتا. سننا اپنی جگہ فائدہ مند ہے لیکن دیکھنا اور پڑھنا بے حد ضروری. تو آپ اس کو دیکھتے بھی جائیں. آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ الفاظ ان کے پرنٹ ہو جائیں گے اندر. آج کل جیسے تصویر کا فتنہ بہت ہے نا، اور اسی کی وجہ سے بگاڑ بھی بہت ہے. اور اسی سے مجھے حکمت سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ناپسند کیوں کیا ہے، یہ تصویر کی کیوں حرمت بیان کی ہے. ریسنٹلی ایک خاتون نے مجھے آڈیو نوٹ بھیجا اور اتنی وہ پریشان تھی کہ وہ کہتی ہے 2-3 دفعہ میرا انہی دنوں میں نروس بریک ڈاؤن ہو چکا ہے اور حد سے زیادہ پریشانی، جس کو پریشانی کی انتہا آپ کہہ لیں، یعنی پاگل ہونے کے درجے تک پہنچا ہوا ہے. مسئلہ کیا ہوا ہے؟ اس نے اپنے شوہر کی تصویریں کسی عورت کے ساتھ دیکھ لی ہیں. اس عورت نے اس کے ہسبینڈ کے ساتھ تصویر بنا کے اپنے پروفائل پکچر پہ ڈالی ہوئی ہے.
وہ کہتی ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں تو میرے سامنے وہ گھومنے لگتی ہیں وہ تصویریں، میں کھا رہی ہوتی ہوں، میں سو رہی ہوتی ہوں، میں پی رہی ہوتی ہوں، میرا حال پاگلوں جیسا ہو گیا. شاید اگر وہ صرف خبر سنتی نا کہ اس کا ہسبینڈ کہیں گیا ہوا ہے، کسی عورت کے ساتھ چلا گیا ہے، تو وہ تکلیف ہوتی، لیکن اتنی نہ ہوتی جتنی دیکھ کر ہوئی. یعنی اللہ کا حکم اپنی جگہ، تصویروں کی ممانعت. پچھلے دنوں آپ نے وہ احادیث ساری پڑھی ہیں کہ کتنی ناپسندیدہ ہیں ان کا ڈسپلے اور ان کو بلا وجہ کھینچتے رہنا اور ان کو عام کرنا. لیکن ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کر رہی ہے، ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے، اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کیا نقصان ہے. نہیں، ہم جو کچھ دیکھتے رہتے ہیں، جو ہماری نگاہ دیکھتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک تصویر جو ہے وہ 1000 لفظوں کے برابر ہوتی ہے. 1000 لفظ کوئی بولے اور اس کے مقابلے میں صرف ایک چیز آپ کو کوئی دکھا دے، اتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے انسان کے دل پر، انسان کے جسم پر، انسان کی صحت پر، اس کے خیالات پر، اس کی روٹین پر، اس کی ساری زندگی پر، اس کے انجام پر. یعنی کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیتی ہے ایک چیز. تو یہی اگر ہم اللہ نے جو ہمیں نگاہ دی ہے اس کو حرام دیکھنے کی بجائے حلال دیکھنے پر رکھیں، اس سے اللہ کے کلام کو پڑھیں، دیکھیں، اور اسی طرح علم حاصل کرنے کے لیے بصارت کا استعمال کریں، تو کتنے بے پناہ فائدے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ خوبصورت کیلیگرافی دیکھ کر ہمیں کچھ ہونے لگتا ہے، یعنی کہ ایک دم دل پر کچھ عجب طرح کا اثر ہوتا ہے. مجھے بعض آیتیں سمجھ ہی کچھ اور طرح آئی جب میں نے ان کو خوبصورت انداز میں لکھے ہوئے دیکھا. اسلامک آرٹ تو ہے ہی کیلیگرافی، کہ قرآن کو مختلف طریقوں سے جب خوبصورت انداز میں لکھا جائے تو وہ کتنا زیادہ انسان کے لیے ایک خوشی کا باعث بنتا ہے، اس کا دیکھنا پڑھنا. اور اسی طرح قرآن مجید کا دیکھ کر پڑھنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے بجائے صرف سننے کے. یا اگر آپ کو حفظ بھی ہے اور آپ صرف آنکھیں بند کر کے پڑھیں، نہ پڑھنے سے بہتر ہے، لیکن دیکھ کر پڑھنا ہر حال میں بہتر ہے، کیونکہ اس میں آپ کی زبان بھی اور آنکھیں دونوں استعمال ہو رہی. افریقہ میں کنٹری موریتانیہ، وہاں کا ایک شہر ہے شنقیط، جس کا اسباء البیان آپ نے تفسیر بھی دیکھی ہوگی علامہ شنقیطی کی. 2005 کی تفسیر میں نے اس کو کنسلٹ کیا تھا، پڑھا تھا جب میں پڑھا رہی تھی. تو وہاں کے جو حفاظ ہیں ان کے حفظ کا اپنا عجب ہی طریقہ ہے، اور وہاں کے حفاظ ایسے ہیں کہ جن کو قرآن بھولتا نہیں. اور ان کا طریقہ کیا ہے کہ وہ جو سبق یاد کرتے ہیں ہر سبق 100 دفعہ پڑھتے ہیں، ایک ہی ٹائم پر نہیں. یعنی ان کا پورا ٹائم ٹیبل میں نے دیکھا تھا، میں نے ان کی وہ کتاب بھی منگوائی ہے انشاءاللہ. اس کے جو چیدہ خصوصیات ہیں وہ میں پڑھ کے بچا رہی تھی کہ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، خاص طور پر ایسے لوگوں کے ساتھ جو قرآن مجید حفظ کرنے کا شوق رکھتے ہوں. لیکن جو اس کی مختصر سی بڑی بڑی باتیں ہیں اس میں سے یہ کہ وہ بچے یا جو بھی بڑے بچے دیکھ کر پڑھتے ہیں، جیسے صبح کے وقت جیسے پہلا سبق ہے تو 20 دفعہ صرف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد بریک ہو جائے گی، پھر 20 دفعہ، پھر 20 دفعہ، تو دن میں 5 دفعہ 20 کر کے 100 دفعہ ہو جاتا ہے. اور 100 دفعہ شرط ہے دیکھ کے پڑھو، آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھنا، ادھر ادھر کر کے نہیں پڑھنا. اتنا زیادہ 100 دفعہ جب کوئی دیکھے گا اور اس کو پڑھے گا اور اس کے کان سنیں گے تو وہ ایک ایک لائن، ایک ایک لفظ ان کے دماغ میں پرنٹ ہو جاتا ہے. مراجعہ کی بھی ضرورت نہیں رہتی بعد میں، وہ اتنا پکا یاد ہوتا ہے، ساری زندگی نہیں بھولتا، کیونکہ پہلے مرحلے پر ہی خوب پختہ کیا، خوب پکا کیا. ہماری ہمت نہیں ہوتی، ہم 2-4 دفعہ پڑھ کے کہتے ہیں مجھے آ گیا ہے نا، کوئی سن لے بس اب میرا جلدی سے آ تو گیا ہے، باقی تو میں ریویژن میں پکا کر لوں گی، دوبارہ پکا کر لیں گے. جی، کچھ لوگ آڈیٹری ہوتے ہیں، کچھ لوگ ویژنری ہوتے ہیں، فوٹوگرافک میموری کچھ لوگوں کی ہوتی ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہارڈ ورک جو ٹیلنٹ کو بیٹ کر جاتا ہے. آپ کے اندر ہو سکتا ہے ایک چیز زیادہ ہو دوسری کم ہو، لیکن چاہے آپ نہیں بھی دیکھ کے اتنے یاد کرنے والوں میں سے، لیکن دیکھیں گے تو فائدہ ضرور ہوگا. تب ایک شخص کی اٹھی ہوئی نگاہ نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا. ہر چیز میں خیر ہوتی. بہرحال نظر کتاب پر رکھیے جہاں لکھا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی حی لا یموت قیوم لا ینام لہ الخلق والامر یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید. یفعل ما یشاء،
وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، اور وہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ ارادہ رکھتا ہے. جس چیز کا وہ ارادہ کر لے پھر وہ کوئی ٹال نہیں سکتا. اللہ اکبر. یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید. کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ٹال سکتے ہیں اس کے فیصلوں کو؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ ایکسپٹ، قبول کر لیں، ایکسپٹ کر لیں. کچھ فیصلے زندگی کے قبول کرنا، ایکسپٹ کرنا، ان سے اگری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں نا. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کی شکل و صورت میں کس کا فیصلہ تھا، کس کا ارادہ تھا، کس نے یہ جو کچھ آپ کو دیا، بنایا، آپ کا قد، آپ کی شکل صورت، آنکھیں، زبان، رنگ، ہر چیز، کون تھا وہ؟ اللہ سبحانہ و تعالی. تو اس میں کوئی ناراض ہونے کی وجہ بنتی کہ کسی بھی طرح ہم اللہ کے بارے میں گمان اچھا نہ رکھیں اور اس سے شکوہ کریں؟ ہماری اولاد، اس نے ہمیں لڑکیاں دی یا لڑکے دیے، کچھ بھی نہیں دیے، کس کا فیصلہ تھا؟ اللہ کا. کچھ کر سکتے ہیں؟ تو بائی بینگ اپسیٹ آل دا ٹائم، ہر وقت پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ایکسپٹ اٹ. اللہ کا فیصلہ تھا نا، اللہ نے لے لیا، دے کے لے لیا، بہت گراں ہے. ایکسپٹ اٹ. ام سلیم نے ایکسپٹ کیا تھا نا، تو ان کو کچھ ملا یا کھو ہی دیا سب کچھ؟ بیٹا تو چلا گیا، اس کے بدلے میں بہت کچھ مل گیا. صبر کی اعلیٰ ترین مثال قائم کر دی. تو ان میں سے ایک لفظ جو ہے نا، لہ الخلق والامر یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید. لیکن ہمیں یہ بصیرت نہیں ہے نا، اس لیے ہمارے اندر ایکسپٹنس بھی نہیں ہے. ہم قبول ہی نہیں کرتے اس فیصلے کو، راضی نہیں ہوتے اس پر. ہم کہتے کیوں، وائی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا کیوں ہوتا ہے. کسی بھی چیز پر ہم اللہ تعالیٰ کی کیوں نہیں کہہ سکتے اعتراض کے انداز میں. ہاں، حکمت یا بات کو یا معاملے کو سمجھنے کے لیے ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی بھی فیصلے پر ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جو جتنا صاحب بصیرت ہوگا اس کے اندر اتنی زیادہ ایکسپٹنس ہوگی اور وہ اتنا ہی زیادہ مطمئن ہوگا. یہی نفس مطمئنہ ہوتا ہے، راضی برضا. نمبر 2، والبصیرۃ فی الامر والنہی. امر و نہی میں بصیرت، اللہ یقوم بقلبہ شبہۃ تعارض العلم بامر اللہ ونہیہ، کہ نہ کھڑا ہو اس کے دل میں کوئی شبہ. تعارض جو مخالفت کرے، العلم علم کی، بامر اللہ ونہیہ اللہ کے امر و نہی کے بارے میں. یعنی اللہ کے احکامات، اللہ نے جو کچھ کرنے کا ہمیں حکم دیا، مثلا نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، حجاب کرنے کا، یا کوئی بھی اور، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بے شمار آیات میں اللہ نے آپ کو حکم دیے ہیں کہ یہ کرو، اور بہت جگہوں پر روکا بھی کہ یہ نہ کرو. تو ان احکامات کے معاملے میں کسی بھی قسم کا دل میں شبہ کھڑا ہی نہیں ہونا چاہیے. ولا شہوۃ تمنع من تنفیذہ وامتثالہ، اور نہ کوئی خواہش روکے اس کو نافذ کرنے سے اور اس کی پیروی کرنے سے. ہمیں اللہ کے احکامات پتہ ہوتے ہیں لیکن ہم کیوں نہیں مانتے؟ کیا چیز روکتی ہے؟ 2 چیزیں، شبہات و شہوات. تفسیر میں بھی میں یہ الفاظ یوز کرتی رہی ہوں، شبہات، شہوات. شبہات کیا ہوتے ہیں؟ شک ہونا، یہ کیوں، یہ کیسے، یہ نہیں ہو سکتا، میں کنفیوزڈ ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا. یا پھر خواہشات، اللہ اور اس کا رسول ایک طرف بلاتے ہیں، ہمارا نفس اور ہمارا معاشرہ ہمیں دوسری طرف بلاتا ہے. کبھی ہم اس کی مان لیتے، کبھی اس کی مان لیتے، پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے. ہم دین پڑھ بھی لیتے ہیں لیکن جینا ہم اپنی ٹریڈیشنز کے مطابق چاہتے ہیں، اپنے ماحول میں ایڈجسٹ ہونا چاہتے ہیں. گو ود دا فلو، جیسے لوگ چل رہے ہیں ویسے ہی چلنا چاہتے ہیں. قرآن حفظ ہے تو وہ دل کے اندر ہے، اور اگر اس کو سمجھ لیا، پڑھ لیا تو دماغ کے اندر ہے.
اور عمل میں اور ظاہر میں وہ سب ہے وہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے، اسی کا ریفلیکشن ہے ہم. یہ کیا زندگی ہے، یہ کیسی بصیرت ہے. صاحب بصیرت انسان ایسا نہیں ہوتا. ولا تقلید یریحہ من بذل الجہد فی تلقی الاحکام من النصوص. ولا تقلید، اور نہ کوئی عادات ٹریڈیشنز، یریحہ اس کو راحت دیتی ہیں، من بذل الجہد محنت کرنے سے. بذل ہوتا خرچ کرنا، جہد ہوتا مشقت. مشقت خرچ کرنا سے مراد کیا؟ محنت کرنا. فی تلقی الاحکام، احکامات کو سیکھنے میں، من النصوص نصوص سے. نصوص کون سی ہوتی ہیں؟ قرآن کی ٹیکسٹ، حدیث کی ٹیکسٹ. اس سے احکامات، فوائد، معانی، اصول نکالنے اور ان کو زندگی میں لانے پر ٹریڈیشنز حائل نہیں ہوتی، کلچر حائل نہیں ہوتا. سب کچھ ایک طرف، اللہ کا حکم سب سے اوپر. ایک طرف ہم دیکھتے لوگ کیا چاہتے ہیں. کچھ لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ کیا چاہتے ہیں، معاشرہ کیا چاہتا ہے. اور کچھ لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ چاہتا ہے. نمبر 3، والبصیرۃ فی الوعد والوعید. وعد و وعید میں جو بصیرت ہے، ان تشہد قیام اللہ علی کل نفس، کہ اللہ ہر نفس پر قائم ہے. کہ انسان اس چیز کا مشاہدہ کرے، اس چیز کو سمجھے یا اس چیز کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہر شخص کو، بما کسبت، جو بھی وہ کام کر رہا ہے، فی الخیر والشر، خیر ہو یا شر، فی دار العمل و فی دار الجزاء، دار العمل میں اور دار الجزاء میں. وذالک موجب الہیتہ و ربوبیتہ، اور یہی وجہ ہے اس کی الوہیت اور اس کی ربوبیت کی. وعدلہ و حکمتہ، اور اس کے عدل اور حکمت کی. ٹھیک ہے، یعنی وہ الہ ہے، تبھی تو اس کا یہ کام ہے کہ پھر وہ یہ سب کچھ دیکھے اور جیسا کوئی کرے اس کے مطابق اس کو جزا دے. یعنی اس کی الوہیت، ربوبیت، عدل اور حکمت کا تقاضا ہے جیسے ہم کہتے ہیں، یا اس کو یہ واجب کرتی ہے یہ سب چیز. فالمعاد معلوم بالعقل، تو معاد انجام معلوم ہے عقل کے ساتھ. وانما اهتدی الى تفاصیلہ بالوحی، اور بے شک ہدایت پائی جاتی ہے اس کی تفصیلات کی طرف وحی کے ذریعے، یعنی آخرت کے بارے میں. وتشہد اہل الجنۃ یتنعمون فیہا، اور وہ گواہی دے کہ اہل جنت وہاں نعمتوں میں ہوں گے. واہل النار یعذبون فیہا، اور آخرت میں یہ اپنے انجام میں اہل النار جو دوزخ والے ہیں وہ اس میں عذاب دیے جائیں گے. ولا یزال نور البصیرۃ فی زیادہ، اور نور بصیرت زیادہ ہوتا رہتا ہے. حتی یری علی الوجہ والجوارح، یہاں تک کہ وہ دیکھا جا سکتا ہے انسان کے چہرے پر اور اس کے اعضاء پر. یعنی انسان کے اندر کی بصیرت اس کے چہرے، اس کے اعضاء، اس کے چال ڈھال، اس کی گفتگو، اس کے معاملے میں نظر آنے لگتے ہیں. یعنی یہ بصیرت جو ہوتی اندر ہے، یہ ریفلیکٹ کرنے لگتی ہے کہاں؟ انسان کی پوری شخصیت میں. وعلی الکلام والاعمال وعلی الاخلاق والصفات، کلام میں، اعمال میں، اخلاق میں، صفات میں. صاحبہ متصل باللہ، صاحب بصیرت اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے. مستضیء بنور الوحی، نور وحی سے روشنی حاصل کرتا ہے. مستنیر بنور الایمان، نور ایمان سے منور ہوتا ہے. متزین بالسنن والآداب والاخلاق، سنتوں، آداب اور اخلاق، مینر سے مزین ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے صاحب بصیرت. یمیز بہ بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان وہ تمیز کرتا ہے. کس کے ذریعے؟ سب بتائیں کس کے ذریعے؟ بصیرت کے ذریعے. یس. والصادق والکاذب، سچے اور جھوٹے کے درمیان. والطیب والخبیث، پاک اور ناپاک کے درمیان. ویمیز بہ بین ما یحبہ اللہ ویرضاہ، اور وہ تمیز کرتا ہے اس کے ذریعے اس کے درمیان جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اس پہ راضی ہوتا ہے.
وبین ما یبغضه ویسخطه من الاقوال والاعمال والاخلاق والاعیان، اور اس کے درمیان کے ناپسند کرتا ہے اس کو یا بغض رکھتا ہے اس سے اور ناراض ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اقوال اور اعمال اور اخلاق اور اعیان یعنی مددگاروں میں سے، دوستوں میں سے۔ اب دیکھیں کہ جس شخص کے اندر بصیرت ہوتی ہے اس کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کے محبوب اعمال کون سے ہیں، اللہ کی مرضی کے کام کون سے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی کے کام کون سے ہیں، کون سے اقوال، کون سے اعمال، کون سے اخلاق اور کون سے لوگ کیسے۔ پھر اس کی چوائس کیا ہوگی، وہ کیا اختیار کرے گا؟ جو اللہ کو محبوب ہوگا، جو اللہ کی پسند وہی میری پسند۔ اب دیکھیے، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، جب آپ کسی سے تعلق رکھتے ہیں، تو پھر آپ کے اندر خود بخود یہ چیز آتی ہے کہ جو چیزیں اس کو پسند ہوتی ہیں آپ کو بھی پسند ہونے لگتی ہیں، یا نہیں؟ اس کی دلچسپی آپ کی دلچسپی بن جاتی، جب ہی محبت قائم رہتی۔ اور اگر دلچسپیاں فرق ہوں تو کیا ہوتا ہے، وہ گہرا تعلق بن ہی نہیں سکتا۔ ہر بات میں ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، ہر بات میں نگیٹ کر رہے ہیں، ہر بات میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، وہ تو بات نہیں بنتی نا۔ اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں وہی پسند ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے، اور ہمیں بھی وہ اچھا نہ لگے جو اللہ کو پسند نہیں۔ جب ہم اللہ کی ناراضگی والے لباس پہنتے ہیں تو کیا ہم صاحب بصیرت ہو سکتے؟ نہیں۔ جو صاحب بصیرت ہے وہ تو چھوٹی چھوٹی چیز کا پھر خیال رکھتا کہ نہیں، شاید یہ پسند نہ آئے، شاید یہ اس کو اچھا نہ لگے، اس سے رک جانا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی وہ شوق سے کرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے یہ اللہ کو پسند۔ السلام علیکم۔ ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا ہے اسے ایک آیت یاد آ رہی تھی، ایک خلاصے کے طور پر قرآن مجید میں آتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بصیرت جو ہے وہ علم کے ساتھ آتی بصیرت، اور جب بصیرت آتی ہے تو پھر خشیت آتی ہے، اور خشیت آتی ہے تو اطاعت آتی ہے۔ استاذہ، ہم پچھلے بخاری کے اسباق میں آپ نے کہا تھا کہ وہ اعمال تلاش کریں جو اللہ کو پسند ہیں، احب الی اللہ، تو اس میں چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، وہ چاہے قلیل بھی ہیں، اور ہم جو بصیرت کے بارے میں اس سے پہلے ہم سوچ رہے تھے، ہم کہتے ہیں وہ کوئی گہری سی چیزیں جو عام بندے کو نظر ہی نہیں آتی، جو ساری دکھنے والی باتیں ہیں۔ بالکل، باقی سب لسنر آتے ہیں یہاں، جو پڑھتے ہیں نا، سیکھتے ہیں، ان کا دماغ کام کرتا ہے، اور جس کا دماغ کام کرتا ہے اس کے ذہن میں سوال آتے ہیں، پھر وہ پوچھتا ہے یا پھر جو سنا ہوتا ہے اس سے آگے بڑھ کے سوچتا ہے اور ریفلیکٹ کرتا ہے، مزید ایڈ کرتا ہے۔ اس سے علم کا سیکھنا سکھانا ایک دلچسپ عمل بنتا ہے، صرف پیسو لسنر نہ بنیے۔ استاذہ، آج سمجھ آ رہی ہے نا کہ اشرف العلوم کیوں کہا گیا، اللہ کی ذات، صفات اور اس کو کرنے کا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کو، اسماء و صفات کے علم کو اشرف العلوم کہا گیا ہے کہ سب سے بہترین علم ہے۔ کیا ہمیں یہ علم ہے؟ پہچانتے ہیں ہم اپنے رب کو؟ یہاں آ کے پتہ چلے، باقی ساری مخلوق کو تو پتہ ہی نہیں کہ سب سے بیسٹ علم ہے۔ اس مخلوق کو بھی چل جائے تو بڑی بات ہے، اگر غور سے سنے تو۔ استاذہ، جو جزوی بصیرت ہے نا، ہم اس کو ہی کلی بصیرت سمجھ بیٹھے تھے، کامل بصیرت۔ یعنی ہمیں اس کا تھا کہ جو چیز کسی کو نہیں پتہ چلی وہ ہمیں پتہ چلی ہے تو بھئی بصیرت آ گئی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لنک ہے اور وہ مقصد کو پہچاننا وہی کامل ہے۔ اور یہ کہ سب سے پہلی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی بصیرت جو ہے نا وہ آنی چاہیے۔ جن لوگوں نے یہ حصہ پڑھا ہے نا، فقہ القلوب کا یہ پہلا جتنا پیچھے گزر، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت سے ناموں کی وضاحت آئی۔ تو اگر آپ پچھلے حصے کے آڈیو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس سے بھی کافی بصیرت آ جائے گی۔ السلام علیکم۔ یہ جو کسی چیز کو دیکھ کے پڑھنا، اس سے میرے ذہن میں یہ پوائنٹ آ رہا تھا کہ جیسے قرآن کریم کے ایک حرف کے ادا کرنے پہ 10 نیکیاں ہیں، اگر ہم اسی چیز کو اپنی انگلی کے ساتھ ٹچ کریں اور اپنی آنکھوں کو بھی اس کے اوپر نظروں کو جمائے رکھیں تو اسی طرح سے ہماری جو نیکیاں ہیں وہ ملٹی پلائی ہوتی چلی جائیں گے۔
اور ایک پوائنٹ جو غور و فکر کے سلسلے میں سمجھ آئی اور میں نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کیا، تو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے ایک پرندے کی آواز جو 2-3 دن سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ ہم کسی چیز کو 1 یا 2 دفعہ پڑھنے کے بعد تھک جاتے ہیں، تو وہ مسلسل لگ رہا تھا کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اور جب میں نے اس کو کاؤنٹ کیا تو وہ 11 دفعہ سے کم نہیں تھی، یعنی ہر دفعہ وہ 11 مرتبہ اس کی وہ آواز مسلسل آتی. استاذہ جب یہ بات اسٹارٹ ہوئی نا تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو انہوں نے 3 اقسام بتائی ہیں، تو یہ جو ہم ورڈلی دیکھتے ہیں اس سے تو بڑی ڈفرینٹ بات ہے، کیونکہ ہم لوگ تو وزڈم جس کو کہتے ہیں بابوں کے پاس، سنیاسی لوگوں کے پاس، کہ ان کے پاس ہوگی دانشور لوگ، تو یہ کیا چیز ہے. دین آئی ریئلائزڈ کہ ماشاءاللہ جس طرح انہوں نے ایکسپلین کیا، جیسے آپ نے بتایا، کوئی صاحب بصیرت اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اللہ کی معرفت نہ ہو اور اس کے احکامات اور سزا اور جزا کی سمجھ اور اس کا ادراک نہ ہو. تو آئی واز تھنکنگ کہ جب یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو پھر ہر عمل ہی بہترین کرے گا، پھر کیا دنیا اور کیا آخرت، انشاءاللہ دونوں چیزیں بہترین ہو جائیں گی، کیونکہ اس کے اندر نمبر 1 اخلاص آئے گا، کیونکہ اللہ کو جب پہچان جائے گا تو کوئی اس کے برابر ہوگا ہی نہیں، کسی اور کے لیے کچھ نہیں کرے گا، وہ اللہ کے لیے کرے گا. نمبر 2 احکام اور نواہی پر مکمل عمل، زندگی بدلنے لگے گی، اور پھر انجام کو سامنے رکھ کے اپنا رستہ اختیار کرے گا تو زندگی کا نقشہ ہی بدل جائے گا، اندر بھی بدل جائے گا، ظاہر بھی بدل جائے گا، اور فیوچر کا ویژن بھی بدل جائے گا. بالکل. تو یہ میں نے یہ چیز سیکھی کہ آج جو ایک بہت پرانی چیز کلیئر ہو گئی کہ یہ کسی کے پاس جا کر یہ کوئی ٹرانسفر کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ سیکھنے والی چیز ہے، سیکھنے والی چیز. 3 چیزوں کا ہم خود بھی سیکھ یعنی اس کے لیے اللہ نے ہم کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ اپنی ٹکرے مار کے خود ہی بصیرت حاصل کرو، بلکہ پوری رہنمائی دی ہے. اپنے بارے میں بھی جتنا ضروری علم تھا ہمیں قرآن و سنت میں دے دیا، اوامر و نواہی کا بھی، اور جنت جہنم کے تذکرے سے تو قرآن بھرا ہوا ہے. بالکل. تو ہمیں کسی بابوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. لوگ ہزاروں ڈالر خرچ کر کے ایک سیشن اٹینڈ کرتے ہیں جن کو وہ صاحب حکمت سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ جو بتاتے ہیں وہ دنیا کے فائدے میں. سکسیس کی جتنی ٹپس آپ دیکھیں، کتابیں پڑھیں، سب دنیا کی کامیابی سے متعلق ہیں. اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ دنیا میں ٹھیک ہے ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں کسی حد تک، لیکن بصیرت کامل نہیں ہوگی جب تک یہ 3 چیزیں نہیں ہوگی. ان کو اپنے کسی الگ جگہ پہ لکھ کے لگا لیجیے کہ اگلے ہفتے تک بھولے بھی نہ ہوں. وعلیکم السلام. یہ میں بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ بار بار پڑھتے تھے، دیکھ کے پڑھتے تھے، اس میں یہ ہے کہ جتنی آپ کی سینسز انوالو ہوتی ہیں اتنی اچھی آپ کی میموری میں وہ چیز فکس ہوتی ہے. اب آپ ایک چیز کو دیکھ کے بھی پڑھ رہے ہو، اونچا پڑھیں گے تو آپ کی ٹنگ بھی یوز ہو رہی ہے اور آپ کے ایئرز بھی یوز ہو رہے ہیں، اور اگر آپ اس کو لکھتے ہیں تو آپ کے ہاتھ بھی یوز ہو رہے ہیں. تو یہ ساری سینسز، جتنی سینسز یوز ہوتی ہیں اتنی اچھی طرح سے وہ چیز آپ کی میموری میں فکس ہوتی ہے. اور آپ نے جو بتایا کہ وہ 100 ٹائمز اس کو پڑھتے تھے، اس کو اس طرح اگر ہم کنسیڈر کریں کہ اب جس طرح کیمرے سے ہم کوئی پکچر لیتے ہیں وہ میموری میں سیو ہوتی جاتی ہے، آپ اس کو ایک ٹائم پڑھتے ہیں، وہ ایک پکچر آپ کی میموری میں سیو ہو گئی ہے. اب جو وہ میموری ختم ہوتی جاتی ہے، جس طرح وائرس آ جاتا ہے تو کچھ پکچرز ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں. تو جتنی زیادہ آپ نے پکچرز لی ہوں گی تو کیا پتا کچھ ڈیلیٹ ہو جائیں، کچھ آپ کی میموری میں رہ جائیں. یس، جزاک اللہ خیر. وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں ریپیٹیشن. بالکل. یعنی اگر کوئی کہیں سے ڈیلیٹ ہو گیا، کہیں سے کرپٹ ہوا، تو وہ دوسری جگہ سے اس کو فکس کر دے گا. استاذہ جہاں تک بات ہوئی نا اللہ کے فیصلوں کو ایکسیپٹ کرنے کی، تو اگر ہمارے اندر یہ چیز آ جائے یا ہم یہ چیز مائنڈ میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر ہم سے کوئی پیار کرنے والا نہیں ہے، بالکل اس نے جو بھی کیا وہی ہمارے لیے بہتر ہے، تو اس طرح اللہ کے فیصلوں کو ایکسیپٹ کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے. بالکل. تو اس کے لیے قرآن سے جتنا تعلق ہوگا اتنا ہی زیادہ ہوگا. السلام علیکم. استاذہ ابھی فلو کی بات ہوئی تھی نا، تو میں نے ایک جگہ پہ کہیں پڑھا تھا کہ اونلی اے ڈیڈ فش گوز ود دا فلو، کہ جو مری ہوئی مچھلی ہوتی ہے، اللہ اکبر، اس کے اندر کوئی سینس نہیں ہوتی، اسے کسی بات کی کچھ سمجھ نہیں ہوتی، جب کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ اس کے ساتھ ہی بہتی چلی جاتی ہے. بالکل. جیسے سیلاب آتا ہے تو کوڑا کباڑ جو ہوتا ہے نا وہ سب بہتا چلا جاتا ہے اسی کی طرف. تو جب ہمارے اندر بصیرت ہوگی، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہچانیں گے، اللہ تعالیٰ کی استقامت ہوگی، کریں گے، تو ہم کبھی بھی معاشرے کے فلو کے ساتھ بہتے نہیں چلے جائیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھ کتنا اچھی باتیں آپ لوگوں کے پاس، اور چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. I was just thinking about, the qualities of Allah, صفات، اللہ کی صفات. ہم دعا مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تو بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، اور ساری کوالٹیز بیان کر تو دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس کا اصل میننگ کیا ہے، یا اصل کوالٹی ہے کیا واقعی، اور اس کا میننگ مطلب اس کی ریئلائزیشن نہیں ہوتی ہے. ہم اوپر سے دعا مانگتے ہیں، لیکن after studying this, after learning this, it will get better to make dua to Allah and to feel desire
what we really want with our pure hearts. And that, secondly, I want to say that, نماز میں بھی ہم میننگ نہیں جانتے ہوتے, اوپر سے پڑھتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا اللہ ہے کون, بس ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ کو پرے کرنا ہے. لیکن after reading these subjects, انشاءاللہ, اسی لیے آپ سب کو آج تکلیف دی ہے کہ کیونکہ جتنا میں پڑھاتی گئی ہوں تو مجھے اتنی ہی ریئلائزیشن ہو رہی کہ جو لوگ یہ نہیں پڑھ رہے وہ محروم ہیں, وہ ایک بہت بڑے علم سے محروم ہیں, اس لیے اب مزید ان کو محروم نہیں رکھنا چاہیے. جی نیکسٹ دیجیے ان کو. السلام علیکم استاذہ. اگر ہم اپنی لائف پہ دیکھیں, ہم ساروں کی جو زندگی ہے جب الہدا سے پہلے کی تو ہمیں کسی عمل کا پتہ ہی نہیں تھا, یا پتہ تھا صرف سرسری سا پتہ تھا. لیکن جب ہم الہدا میں آئے, ہم نے تعلیم القرآن کا کورس کیا تو ہمیں عمل کا پتہ چلا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب ہم حدیث کورس کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب کام کون سے ہیں. تو یہ بھی ایک بصیرت کی قسم ہے. حکمت آتی. دیکھیے قرآن میں حکمت کس کو کہا گیا ہے؟ سنت کو. تو قرآن پڑھ کر علم آتا ہے اور حدیث پڑھ کر حکمت اور پھر بصیرت, اس کا سفر طے ہوتا ہے. صاحب حکمت اور بصیرت میں ڈفرینس کیا ہے؟ ملتے جلتے ہیں, تھوڑا بہت فرق ہے. اور اس میں یہ بھی تھا کہ اگر ہم کسی بک کو دیکھیں یا کسی کریٹڈ چیز کو دیکھیں تو اگر ہمیں اسے کریٹر کے بارے میں یا بک کے رائٹر کے بارے میں پتا ہو تو ہماری انڈرسٹینڈنگ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس چیز کے ساتھ. تو اسی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں گے تو انشاءاللہ وللہ المثل الاعلی. استاذہ وہ قرآن میں آیت بھی ہے نا, قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت. تو بصیرت اپنے لیے بھی کہ خود عمل کرنے کے لیے بھی بصیرت چاہیے اور دوسروں کو دعوت دینے کے لیے بھی بصیرت چاہیے, تبھی وہ حکمت آئے گی. The thing about memory, we have good memory about bad things and bad memory about good things. تو یہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے؟ ساری زندگی لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ برے میرے ساتھ یہ ہوا, یہ ہوا, ان سے پوچھا اچھا کیا ہوا تو آدھا پیج بھی نہیں لکھ سکتے. تو اس میموری کو خود بھی انٹینشنلی تھوڑا موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اور دا کوشچن از کہ بصیرت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ کانٹینٹ تو ہمیں بتا دیا گیا ہے, لیکن جو پچھلے دنوں میں نے کوشچن بھی کیا تھا, صحبت, بصیرت کو حاصل کیا کیسے کیا جا سکتی ہے؟ انڈیویجول بیسس پہ ہم صرف اکیلے قرآن کو 10 سال میں پڑھتے رہیں تو بصیرت نہیں حاصل ہو سکتی. تو اگر آپ اسباب ہمیں بتا دیں کہ ہاؤ آئی کین گین بصیرت. یہ صاحب بصیرت کی صحبت. استاد اس میں بات ہو رہی تھی نا بصیرت کی, تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ ہم بصیرت نا اپنی عقل کو مان لیتے ہیں. جیسے ابلیس کی بات آئی تھی تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو اس نے اپنی عقل کو اپنی بصیرت بنا لیا تھا کہ میں تو ایک آگ ہوں اور آگ تو اوپر کو اٹھتی ہے اور یہ تو مٹی ہے اور مٹی تو نیچے بیٹھ جاتی ہے. تو اگر اسے یہ یقین ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ ایسے نہیں ہو سکتا, وہ اتنا بڑا کریٹر ہے, اگر اس نے یہ کہا ہے تو اس میں حکمت ہے, تو وہ سجدہ کر دیتا. اور اس میں واقعی حکمت تھی کہ اس وقت کمپیریزن فزیکلی نہیں ہو رہا تھا, علم کی بنیاد پہ ہو رہا تھا کہ کس میں علم زیادہ ہے. تو ہم اس چیز کو اکثر بھول جاتے ہیں اور اپنی عقل کو اپنی بصیرت سمجھ لیتے ہیں. قرآن کے احکامات کے مقابلے میں اپنی عقل اور اپنے معاشرے اور تقالید اور ان چیزوں کو لے آتے ہیں, یا خواہشات کو لے آتے ہیں, شہوات کو لے آتے ہیں. تو جب انسان اللہ کو پہچان کر اس کو بڑا مان لیتا ہے تو اس کا حکم اگر ہماری خواہش کے خلاف بھی جانا تب بھی انسان مرضی کے خلاف بھی قبول کرتا ہے کہ نہیں, میں نے اس کا ماننا ہے کیونکہ اس کی بات ماننے میں فائدہ ہے. جس کو یہ سمجھ آ جائے نا کہ اس کی بات ماننے میں فائدہ ہے, وہ کھلے, وہ چھپے, وہ سب کے سامنے, وہ سب کے پیچھے, وہ سب کی موافقت یا مخالفت کے باوجود وہ کام کرتا رہتا ہے, کیونکہ جس نے کہا ہے وہ سب سے بڑا. ایک چیز یہ بھی کہ بصیرت کی ہم لوگ بات کر رہے تھے تو اس میں صحابہ جو تھے وہ بہترین مثال تھے کہ ان میں دین کے حوالے سے وہ کتنی بصیرت کی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھتے تھے. جیسے سیدنا ابوبکر صدیق جب یہ سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح, تو ان کو سمجھ آ گئی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا, تو وہ رونے لگے. اور دوسری حدیث کا مفہوم بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ منافقین جو ہیں وہ 2 چیزوں سے محروم ہوتے ہیں, فقہ فی الدین اور اچھا اخلاق. تو ہم لوگ کو یہ بھی سوچنا چاہیے. وفی کل انسان 3 قوا, ہر انسان میں 3 قوتیں ہوتی ہیں, قوت البدن وقوت العقل وقوت القلب. جسم, عقل اور دل کی قوت. فقوت البدن یشترک فیہا الانسان مع الحیوان, جسمانی قوت میں انسان حیوان کے ساتھ مشترک ہے, جانوروں میں بھی قوت ہے, انسانوں میں بھی. وقوت العقل یشترک فیہا المسلم والکافر, عقل کی قوت مشترک ہے مسلم اور کافر کے درمیان. وقوت القلب خاصۃ بالمسلم, اور
قلب کی قوت مسلمان کے ساتھ خاص ہے. وہی مکان دعوت الرسل، اور یہی رسولوں کی دعوت کی جگہ ہے، یعنی دلوں سے خطاب کرتے ہیں. حیث اجتہدوا علی قلوب البشر، کہ انہوں نے کوششیں کی انسانی دلوں پر. سبحان اللہ، یہ بہت ہی قیمتی جملہ ہے جی. وننگ دا ہارٹس اور کلیننگ دا ہارٹس، یزکیہم، اور پھر یعنی دل بدلنے والی باتیں کی. حتی امتلأت بتوحیدہ وعظمتہ ومحبتہ، یہاں تک کہ وہ بھر گئے، دل بھر گئے ایمان والوں کے اللہ کی توحید کے ساتھ، اس کی عظمت کے ساتھ، اس کی محبت کے ساتھ. والخوف منہ، اور اس کے خوف سے. والتلذذ بعبادتہ وطاعتہ، اور اس کی عبادت اور اطاعت کی لذت سے. والایمان بہ، اور اس پر ایمان لا کر، اس پر ایمان لانے سے. فعلی المسلم ان یستفید من ہذہ الطاقات، مسلمان پر لازم ہے کہ ان طاقتوں سے فائدہ اٹھائے. یستفید، استفادہ کرے. ویسخرها للدین، اور انہیں دین کے لیے مسخر کرے. لتصلح حالہ، تاکہ اس کا حال درست ہو. واحوال العالم من حولہ، اور آس پاس کی دنیا کے حالات بھی درست ہو جائے، سب کی اصلاح ہو جائے. یعنی انسان کی ذاتی اصلاح اور حالات اور ماحول کی اصلاح ممکن نہیں جب تک کہ انسان ان تین قوتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا نہیں آیا وقت ایمان والوں کے لیے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے اور جو اس نے نازل کیا یا نازل ہوا حق میں سے. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور نہ ہو وہ ان لوگوں کی طرح جو کتاب دیے گئے. کیا تھا انہیں؟ من قبل، جو ان سے پہلے تھے اہل کتاب، ان کی طرح نہ بنے. خاص منع کیا جا رہا ہے. فطال علیہم الامد، ان پر مدت لمبی ہو گئی. فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون، اور ان کی اکثریت فاسق ہے، نافرمان ہے. پڑھی لکھی ہے، اہل کتاب ہے، لیکن جی بھر کے نافرمان ہے، کیونکہ دل سخت ہے. تو وہ علم جو دلوں کو سخت کر دے، دلوں میں تکبر اور غرور بھر دے، انسان کی انا موٹی ہو جائے، تو وہ علم جو ہے وہ انسان کے لیے فائدے کی بجائے نقصان کا سبب بن جاتا ہے، نافرمانی کا سبب بن جاتا ہے. ما فی الوجود مما سوى اللہ فهو فعل اللہ وخلقہ. ان بے شک کل ما فی الوجود، جو بھی کائنات میں ہے، مما سوى اللہ، جو اللہ کے سوا ہے، وہ کیا ہے؟ فهو فعل اللہ، وہ اللہ کا فعل ہے. وخلقہ، اور اس کی مخلوق ہے. فکل ذرۃ من الذرات، ہر ذرہ ذرات میں سے. وکل قطرۃ من القطرات، اور قطروں میں سے ہر قطرہ. وکل حرکت من الحرکات، اور ساری حرکات میں سے ہر حرکت. وکل مخلوق من المخلوقات، اور مخلوقات میں سے ہر مخلوق. وکل ذلک فیہ آیات وعجائب، ان سب کے اندر نشانیاں ہیں اور عجیب و غریب چیزیں ہیں. تظہر بہا حکمت اللہ وقدرتہ، ظاہر ہوتی ہے ان آیات اور عجائب کے ذریعے اللہ کی حکمت اور اس کی قدرت. وجلالہ وعظمتہ، اس کا جلال اور اس کی عظمت. واحصاء ذلک غیر ممکن، اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، ناممکن. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ یہ کتاب کے ساتھ کیا سلوک کریں گے پورا ہفتہ؟ اوپر والی شیلف میں رکھیں گے، اگلے جمعے کو چاہیے. اس کو گھر جا کر ویکینڈ پہ، میں نہیں کہتی کل ہی پڑھ کر آئیں، ویکینڈ اگر 24 گھنٹے کے اندر پڑھ لیں تو بہت کچھ جلدی یاد ہو جائے گا. ویکینڈ پہ ضرور پڑھیں، ایک دوسرے کو سنائیں، گھر والوں سے شیئر کریں، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، علم پختہ ہو جائے گا.
جی السلام علیکم. یہ جو دل اور دماغ کی بات ہوئی نا، تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کبھی کہ ہمارا دل بھی ایک جگہ صحیح کہہ رہا ہوتا ہے اور دماغ بھی ہمارا صحیح مطلب پارٹ دے رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم دل کی مانے دماغ کی مانے، دونوں میں فائدے نہ اس کی مانے نہ اس کی مانے، بس اللہ کی مانے. اور اس کے لیے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس موقع پر مجھے کیا کرنے کا حکم دیا ہے. جب تک یہ پتہ نہیں ہوگا تو اسی کشمکش میں رہیں گے. استاذہ مجھے یہ لائن سمجھ بالکل نہیں آئی، ان کل ما فی الوجود مما سوى اللہ فهو فعل اللہ. جی اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوق ہے نا، وہ یا تو اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کا فعل ہے، یعنی سب اللہ کا کیا ہوا ہے، اللہ ہی نے بنایا، خالق ہے. اس کے علاوہ یعنی کچھ اور ہے ہی نہیں، کچھ نہیں، اور کسی اور کا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی ہم لوگوں نے پڑھا 3 چیزیں ہوتی ہیں، لائک اگر ہم اللہ کی معرفت ہم لوگوں کو آ جائے اور اس کے فیصلوں پہ اگر ہم سمعنا و اطعنا کر لیں تو ہم بہت ایزی ہو جاتے ہیں. سو فقہ القلوب کی ٹائمنگس چینج ہونا، اٹ واز لائک ون آف دا بگیسٹ تھنگس فار می اینڈ فار مائی فرینڈس. لائک ہم 6 مہینے سے انتظار کر رہے تھے استاد آئیں گی، فرائیڈے کو وہی والا انوائرمنٹ ہوگا ایکسیکٹرا. تو آج مجھے صبح پتہ چلا کہ اس کی ٹائمنگس جو ہیں وہ 12 بجے 2 بجے نہیں ہیں. تو تب سے نا وہ چیز تھوڑی مشکل ہو رہی تھی اس کو ڈائجسٹ کرنا کہ اوکے ابھی کیا ہو گیا، ہم کس طرح سے لیں گے. تو ابھی میں کلاس میں پیچھے آ کے نا آئی واز آلموسٹ کرائنگ کہ یہ ایسا کیا ہو گیا، لائک آل آف اے سڈن اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. آئی واز تھنکنگ دیٹ وے. آئی واز لائک کہ جو اتنے سب لوگوں کو مل رہی ہے کلاس، وہ بہت زیادہ اچھی چیز ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک مجھے ملتی یا میری کچھ 1-2 فرینڈس کو ملتی، تو لائک یہاں پہ خیر کثیر بھٹ رہی ہے. تو دیٹ واز سمعنا، اگر یہ قدر کریں تو انشاءاللہ. ورنہ واپس آپ لوگوں کی طرف پلٹ جاؤں گی جو قدردان ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.